آج کے زمانے میں یہ سوال بڑی اہمیت اختیار کر چکا ہے کہ بزی زندگیاں ہیں، موبائل، انٹرنیٹ، کہ ان کے ذریعے سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ اولاً تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نکاح کے لیے دو گواہ کی حاضری، دو گواہ جو سنیں ان کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح کو علل اعلان کرو، مسجد میں کرو تاکہ لوگ وہاں پر موجود ہوں۔ تو مسجد میں نکاح کرنا اگرچہ سنت ہے لیکن دو گواہ کا موجود ہونا شرط ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی مثلا دلی میں رہتا ہے اور لڑکی ممبئی میں رہتی ہے، اب دونوں نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ دونوں کے گھر والے آپس میں ملاقات کریں، بات چیت کر کے دونوں ایک ساتھ ملیں اور ایک جگہ دونوں موجود ہو کر نکاح کیا جائے۔ لیکن کبھی کبھی ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ تو لڑکا نہیں جا سکتا ہے، لڑکی نہیں جا سکتی ہے، یا کوئی جلدی ہوتی ہے، ایسی حالت میں کیا کیا جائے؟ تو بعض لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ ویڈیو کال کے ذریعے سے نکاح کرتے ہیں اور لڑکی فلاں جگہ موجود ہے اور لڑکا وہاں پر موجود ہے، اور گویا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آمنے سامنے موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس اعتبار سے نکاح کر لیتے ہیں، تو وہ درست نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جہاں پر دو گواہ کا ہونا شرط ہے، ضروری ہے، وہیں پر ان کا ایک ہی مجلس میں موجود ہونا بھی ضروری ہے کہ نکاح کرنے والا بھی ہو اور گواہ بھی اسی مجلس میں موجود ہوں، ایک ہی مجلس میں موجود ہوں۔ تو اس کا آسان طریقہ علماء نے یہ فرمایا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے، مثلا لڑکی اگر ممبئی میں ہے اور لڑکا دلی میں ہے اور نکاح ہونا ہے دلی میں، تو لڑکی اپنی طرف سے اپنے والد کو، اپنے بھائی کو، اپنے دادا کو، اپنے کسی محرم رشتہ دار کو یا کسی بھی قریبی رشتہ دار کو اپنی طرف سے وکیل بنا دے، اور وکیل کو اختیار دے دے کہ آپ کو میری طرف سے اختیار ہے کہ آپ اتنے مہر پر اور فلاں لڑکے سے یا فلاں رشتہ دار سے آپ میرا نکاح کر دیجیے۔ اب وہ وکیل دلی میں ہے اور لڑکا بھی دلی میں ہے، دو گواہ وہاں پر موجود ہیں، اب وہ ان سے کہتا ہے کہ چلیے ہم آپ کا نکاح کرتے ہیں، اور لڑکی کی طرف سے وہ نکاح کر لیتا ہے، تو اس اعتبار سے نکاح جائز اور درست ہے۔ یہاں پر بعض لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے، اشکال ہوتا ہے کہ لڑکی تو ممبئی میں ہے، موجود ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہمیں یہ مثال ملتی ہے کہ حضرت ام حبیبہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے نکاح کیا، اور حضرت ام حبیبہ کا حبشہ میں تھی اور اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ المنورہ میں تھے، دونوں ایک جگہ موجود نہیں تھے، لیکن حبشہ میں شاہ حبشہ نے آپ علیہ السلام کے وکیل بن کر حضرت ام حبیبہ سے آپ کا نکاح کر دیا۔ دوسرے، ہماری جو آج کل کی مجلس ہوتی ہے نکاح کی، عموماً لڑکی اس میں بھی موجود نہیں ہوتی ہے، لڑکی تو اپنے گھر میں موجود ہوتی ہے، اس کے والد ہوتے ہیں، اس کے دادا ہوتے ہیں، بھائی وغیرہ ہوتے ہیں، وہ اس کی وکیل کی حیثیت سے نکاح کی مجلس میں موجود ہوتے ہیں اور وہ اس کی طرف سے نکاح کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال اگر وکیل بنائے بغیر نکاح کیا جائے گا تو نکاح درست نہیں ہوگا، یا لڑکا اپنی طرف سے کسی کو وکیل متعین کر دے پھر وہ نکاح کر دے تو یہ بھی درست اور جائز ہے۔ یعنی اس کے برعکس کہ اگر لڑکا دلی میں ہے اور نکاح ممبئی میں ہونا ہے تو دلی میں جو لڑکا موجود ہے وہ اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنا دے کہ آپ میرا نکاح فلاں لڑکی سے کر دو۔ اب وہ ممبئی میں مجلس میں موجود ہے، اس نے کہا کہ میں لڑکی کی طرف سے قبول کرتا ہوں یا لڑکی کی طرف سے آپ کی طرف کو نکاح کا پیغام دیتا ہوں، اور لڑکی نے یا لڑکی کے وکیل نے قبول کر لیا تو نکاح بہرحال درست ہو جائے گا۔